مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم ساری عمر بھر خدا کی حمد کریں۔ جب تک ہمارا وجود ہے خدا کے نام کو جلال دیں، اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ وہی تعریف اور حمد کے لائق ہے۔ جس طرح زبور 66:7 میں ہے کہ وہ اپنی قدرت سے ابد تک سلطنت کرے گا، آمین، اور اس کی آنکھیں قوموں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ وہ ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے۔ ہماری جو ترقی ہے اور زندگی کی بحالی ہے وہ خدا کی راہ پہ چلنے کے لیے ہے، خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنے کے لیے، آمین، پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کو دیکھیں گے جو یعقوب اس کا پہلا باب اس کی 5 میں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فرائضی کے ساتھ دیتا ہے اور اس کو دی جائے گی۔ خدا کے زندہ کلام پر پڑھے جانے پر اور اس کے سنے جانے پر آپ سب کی کو برکت ملے اور خدا کا جلال اور اس کی رحمت ہو، آمین۔ یعقوب کا خط حکمت کی باتیں اور اس بارے میں نصیحت سے بھرا ہوا ہے کہ ایمانداروں کو دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ یہ حکمت بڑی حد تک اس حکمت سے ملتی ہے جو خدا نے امثال سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امثال کے مطابق خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اس کے منہ سے نکلتا ہے، وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے، جو ہم پرانے عہد نامے میں شریعت میں دیکھ سکتے ہیں۔ خروج 36واں باب اس کی اگر ہم 8 آیات میں دیکھیں، خیمہ التجا کا بنایا جانا اور کام کرنے والوں میں جتنے روشن ضمیر تھے انہوں نے مقدس بنانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور ان کو کہاں سے خدا نے ان کو بھیجا تھا؟ خدا نے حکمت بھر دی تھی ان کے اندر، ان کے دلوں میں تحریر ہوئی کہ جا کر کام کریں۔ وہ خدا کی طرف سے ہوا، خدا نے انہیں بھیجا اور انہوں نے ہیکل کے سارے کام کو پورا کیا، پریز دی لارڈ۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ امثال کی اگر 6 باب اس کی 6-7 میں دیکھیں تو وہ جو چوٹی ہوتی ہے اس کی روشیں پر غور کریں اور دانش مندی دیکھیں اس کی، ان کا کوئی باس نہیں ہوتا، کوئی سردار نہیں ہوتا، کوئی ناظم نہیں ہوتا، لیکن وہ کیا اپنی عقل سے حکمت سے بھری ہوتی۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں کہ سلیمان حکمت اور دانش مندی کے لیے خدا سے دعا مانگتا ہے، جو پہلا سلاطین اگر ہم دیکھیں تو اس کے 3 باب اس کا 9-11 دیکھیں، سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر۔ اس نے خدا سے مانگا تاکہ وہ برے اور بھلے میں کیا امتیاز کر سکے، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیزیں مانگی، اور خدا نے اس سے کہا چنانچہ تو نے یہ چیزیں مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی مانگی، درخواست کیا۔ خدا نے اس کی اس درخواست کو قبول کیا اور اسے سب کچھ دیا، اس کو عقل بھی دی، عمر کی درازی۔ اگر اس کی 12-14 میں دیکھیں تو سو دیکھ میں تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک تجھے اچھا دل دیا، سمجھنے والا دل بخش دیا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا، اور میں نے تجھے کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت، عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ اور اگر تو میری راہوں پہ چلے اور میرے آئین اور میرے حکموں کو مانے جیسے تیرے باپ داؤد چلتا رہا، تیری عمر درازی کروں گا۔ خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ میں یہ سب کچھ دوں گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے کہنے کے مطابق اسے حکمت سے بھرا تھا، جو ہم پہلا سلاطین اس کا 10واں باب اگر ہم دیکھیں اور پہلی آیات سے لکھے کہ سبا کی ملکہ سلیمان داؤد بادشاہ سے ملنے آتی ہے۔ جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ اس سے سوال جواب کیے اسے آزمایا، اور اس کے بعد اس نے 10 آیات میں اگر 10ویں کی 7 میں دیکھیں تو بھی میں نے وہ باتیں بارہا نہ کہیں جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ جو
خوش نصیب ہے تیری قوم، تیرے ملازم جو تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا اور تجھے اسرائیل کے تخت پہ بٹھایا۔ یہ ہے خدا سے مانگنے کا رزلٹ۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے سب کچھ اسے عطا کیا تھا۔ ہمیں بھی خدا موقع دیتا ہے، ہمیں بھی خدا باپ سے مانگنا ہے، اور اس کا وعدہ ہے جو کوئی مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ ہم نے اپنے لیے ہمیشہ اچھا سوچنا ہے، غلط تو دنیا ہمارے لیے سوچے گی، لیکن مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہے، تاکہ جب ہم عاجز ہو کر خدا کی حضوری میں آئیں گے، ہم صبر کے ساتھ اس سے مانگیں گے۔ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر حال میں مضبوط کرتی ہے۔ ہمیں وہ صبر اپنے اندر رکھنا ہے، اور کسی کے سامنے جھکا نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں گراتی ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کا مقام ہمیشہ بلند رہتا ہے، وہ وقت ان کے حق میں بہتر فیصلہ لکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے خدا کا کلام جو ہمیں دیا جاتا ہے، جو ہمیں دیا گیا ہے۔ صرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسے ایمان سے مانگنا ہے، شک نہیں کرنا، کیونکہ شک کرنے والے سمندر کی لہروں کے مانند ہوتے ہیں جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم ایمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے خدا سے جو مانگا ہے وہ مجھے دے گا، تو وہ ضرور دے گا۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے، ہماری کمیوں کو، ہماری کمزوریوں کو وہ خداوند اپنے زور سے بدل دے، اور ہم ہمیشہ خدا کی حضوری میں مانگے تو وہ ہمیں دے گا۔ خداوند سب کے لیے حکمت کو، قدرت کو، طاقت کو مانگتی ہوں، اور صبر اطمینان کو مانگتی ہوں، وہی جو آپ نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ وہ تسلی، اطمینان جو خدا ہمیں دے کے گیا وہ ہمیشہ ہمارے اندر کام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے سے خدا کے نام کو جلال ملتا رہے۔ خدا سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو۔ یسوع کے نام سے سب کچھ مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔